مہرولی شریف میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے قریب ہی ایک گھر میں آج میلاد شریف کا فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوا۔ یہ ہمارے انیس بھائی ہیں جنہوں نے آج اپنے گھر پہ میلاد شریف کا اہتمام کیا۔ انہوں نے نیا مکان خریدا اور اس مکان کو خریدنے کی خوشی میں آج اس میلاد کا مجلس کا اور محفل کا اہتمام ہوا، فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوا۔ یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی ہیں سب کا تعلق جو ہے وہ رامپور علاقے سے ہے، اور یہ تمام ہی لوگ ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور خصوصی طور سے آج میلاد شریف کی اس مجلس میں تمام لوگوں نے شرکت کی، اور آج ہم نے مختلف پہلوؤں پر گفتگو بھی کی اور اپنے تمام نوجوان بھائیوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ ویسے تو میلاد کا جو کلچر ہے وہ گاؤں میں بہت زیادہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے الحمدللہ، لیکن گاؤں کے لوگوں نے جب شہروں میں ہجرت کی تو وہ اپنی اس روایت کو بھول گئے، اور کہیں نہ کہیں وہ روایتیں شہروں میں آ کر کے کمزور پڑیں، یا لوگوں نے جس طرح سے شہروں میں آ کر کے ترقی کے ساتھ میں اپنی روایتوں پر جو توجہ دینی چاہیے تھی، میلاد کے کلچر پر جو فوکس رکھنا چاہیے تھا، وہ شہر میں آنے کے بعد میں لوگ اس کو بھول گئے اور اپنی اس تہذیب کو گاؤں میں ہی چھوڑ دیا۔ لیکن میں ہمارے انیس بھائی کو، ذیشان بھائی کو، یہ جتنے بھی نوجوان ہیں سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نیا مکان انہوں نے خریدا۔ تو جس طرح سے ہمارے گاؤں میں یہ کلچر ہے پرانا کہ جب نیا مکان بناتے ہیں تو اس کے بعد میں میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ رسول کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر ان کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اہتمام آج ہمارے انیس صاحب نے کیا۔ الحمدللہ یہاں مجلس میلاد شریف منعقد ہوئی، فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوا، دعوت کا بھی اہتمام ہمارے انیس صاحب نے کیا ہے۔ اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے بڑے شہروں میں رہنے والے ان تمام مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ روایتیں کمزور پڑی ہیں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسلوں کو کئی جگہ تو یہ حالات ہیں کہ میلاد کے نام پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میلاد ہوتی کیا ہے۔ شہروں میں اور خاص طور سے دلی میں کئی جگہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے مسلمان میلاد کے کلچر سے بھی بالکل ناواقف ہیں، اور ان کو اگر کہا جائے کہ بھئی میلاد کرانی چاہیے یا میلاد ایسی مجلس ہوتی ہے تو لوگ طرح طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ انیس صاحب نے اس کا اہتمام کیا، تو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں میلاد کی مجلس کا اہتمام کریں۔ جس گھر میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا گھر ہوتا ہے، اور جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان کی طرح ہوتا ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں تو اس طرح کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا، میلاد کا، قرآن خوانی کا، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے بھی مضبوطی کے ساتھ میں جڑی رہیں، اور اپنا جو دینی کلچر ہے اس سے بھی بہت مضبوطی کے ساتھ میں جڑی رہیں۔ یہ سب میلادیں اور ان محفلوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جہاں اللہ رسول کے ذکر کی برکت ہو جاتی ہے تو ساتھ میں ہی نوجوانوں کی رہنمائی بھی ہو جاتی ہے۔ زندگی گزارنا کیسے ہے، زندگی کا طریقہ کیا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، میاں بیوی کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اسی طرح سے ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر کیا حقوق ہیں، اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے۔ بہت سارے مسائل آج کے معاشرے میں ایسے ہیں جن کے حوالے سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو گھر گھر میلادیں اگر ہوں اور ان میلادوں میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ بیانات ہونے لگیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہوگی اور ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا۔ دین سے دوری آج ہمارے معاشرے میں اس کے انجام بڑے خطرناک ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں میں ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے، ایکس مسلم بہت سارے نوجوان ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے 8.5 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی، غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے سمبند بنا لیے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، بغاوت کر لی، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئی۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو ہمیں روکنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں میلاد کا، فاتحہ خوانی کا اور ان مجلسوں کا اہتمام کریں، تاکہ ہماری نسلوں میں، ہماری بہن بیٹیوں میں، ہمارے گھر کی خواتین میں، ہمارے گھر کے جوانوں میں دینی جذبہ پیدا ہو، اسلامی جذبہ پیدا ہو اور دینی شعور بیدار ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔